میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً وہ بہت امتحان کا دور ہے، بہت آزمائش کا دور ہے۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا مسلمان اطمینان کی زندگی گزارتا ہوا نظر نہیں آتا، اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے، پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، اور بے قراری اس کی زندگی کا ایسا لگتا ہے گویا کہ مقدر بن چکی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کوشش جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ اگر دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں اونچی پوسٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کی پہلی فکر یہی آپ کو نظر آئے گی کہ شکوک و شبہات اسلام سے متعلق پیدا کیے جائیں اور نوجوان نسلوں کو اسلام سے دور رکھا جائے، یا اسلام کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر اسلام سے متعلق اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا جائے کہ وہ کسی طرح سے اسلام پر قائم رہنا یا استقامت کے ساتھ اپنی زندگی اسلام پر گزارنا وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ آج کالج اور یونیورسٹی کا آپ جائزہ لے لیں، ہمارے وہ بچے جو دنیاوی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہی ان کی پہلی سوچ یہ بنتی ہے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہو گئے اور کس طریقے کے ماحول میں ہم نے پرورش پائی۔ یہ دیکھیے یہاں پر گانا آزادی کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگ ہر قسم کی آزادی کے ساتھ برائی کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں تو کھانے پر ٹوک، پینے پر ٹوک، دیکھنے پر ٹوک، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ یار اس طریقے کی پابندی ہم کب تک برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کی ساری قومیں آزادی کے ساتھ جی رہی ہیں، ہمیں آزادی سے جینے کا حق کیوں نہیں؟ اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کی سچائی اور اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اس قسم کے جملے یا اس قسم کی فکر کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر یہ دارالعلوم جہاں سے نکلنے والے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچ کر جتنوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً جو کچھ تھوڑا بہت ابھی ماحول آپ کو کسی حد تک دین کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور ہمارے دین کے داعیوں کا بڑا کردار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ریسیشن کا دور چل رہا ہے، اور مستقبل کے حالات کے متعلق پیشن گوئی کرنے والے برجستہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی کی جو پوزیشن تھی ریسیشن کی اس سے زیادہ خطرناک پوزیشن 2025 میں ہونے والی ہے۔ کاروبار مندہ ہو جائے گا، مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے گی، اور انسان کے لیے گزر بسر کسی حد تک بہت ساروں کے لیے مشکل ہوگا اور بہت ساروں کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ دراصل یہ اپنے اعتبار سے وہ لوگ تجزیہ کرنے کے بعد، انالیز کرنے کے بعد یہ پیشن گوئیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نتیجتاً بہت سارے لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اب کون سی راہ اختیار کی جائے جس کی بنیاد پر ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے، اور ہم مستقبل میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ یقیناً یہ سوچنا اچھا ہے، اس سوچنے پر جو ہے کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یقیناً اس کے بارے میں منصوبہ سازی بھی ہونی چاہیے، منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے، اور مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں
اور خیر و عافیت و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے اہل و عیال اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے سلسلے میں پلاننگ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ عز و جل کی عظمت پر قربان جائیے کہ رب قدیر جل جلالہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہی خالق فطرت ہے۔ انسان کی فطرت ہے کبھی وہ خسارہ برداشت نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی وہ گھاٹا گوارا نہیں کرتا، انسان کی فطرت ہے کبھی کسی ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کاروبار کے اندر شامل ہونے کے بعد اسے نقصان ہو، اسے خسارہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ جب بھی گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کبھی صرف دنیا ہی کی کامیابی کی بات نہیں ہوگی، کبھی صرف اخروی کامیابی کی بات نہیں ہوگی۔ جب بھی پیغام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ پڑھیں گے تو دونوں جہاں میں کامیابی کا نسخہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں یک طرفہ کامیابی ہو، دونوں جہاں میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر آپ کو ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار جل جلالہ خسارے سے کون بچے گا، نقصان سے کون بچے گا، اور وہ کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، اسی کی طرف میرے پروردگار نے رہنمائی فرمائی۔ اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے تین اعمال کے تذکرے کے ساتھ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا بے شمار اس کے فائدے موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کے آپ اگر احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں اور تلاوت کو اللہ عز و جل نے کہاں کہاں منسوب کیا، اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے جس چیز کا حکم دیا اس میں تلاوت کے بارے میں بھی آپ کو ارشاد ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کی تلاوت یہ کتنی عظمت والی چیز ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تلاوت کو اپنی طرف بھی منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں رب قدیر نے تلاوت کو اپنی طرف بھی نسبت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اتلو ما اوحیا، میرے محبوب جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت کرو۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلاوت کتنی معنی خیزی رکھتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی کتنی عظمت موجود ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہزارہ سال پہلے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے جس رسول کی آمد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمائی، وہ دعا یہی تو تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایسے رسول کے آنے کی دعا اور ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا انہوں نے فرمائی تھی جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا شروع کر دے، جب کوئی بندہ اللہ کی کتاب سے تعلق توڑ دیتا ہے اور جب اللہ کی کتاب کو تاکہ زینت بنا دیتا ہے، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ یہی نہیں کہ رب قدیر جل جلالہ اسے پریشانی کسی ایک چیز میں عطا کر دیتا ہے، نہیں بلکہ اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اس کی قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، جسے پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قیامت اعما۔ آپ اندازہ لگائیں یہ قرآن مقدس سے اعراض ہی ہے جس کی بنیاد پر آج انسان کی زندگی کے اندر تنگی نظر آ رہی ہے، دل بھی تنگ ہو رہا ہے، اور عجیب کیفیت سے آج کا انسان دو چار ہے، کبھی سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی مالی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آج میں پڑھ رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ اللہ عز و جل نے جن لوگوں کو اسفل سافلین کا شکار کیا، سب سے نیچے درجے میں جن کو پہنچا دیا، لیکن کن لوگوں کو اللہ نے بچایا؟ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الایمان جو فرمایا گیا، الا الذین آمنوا جو فرمایا گیا، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قلبی سکون بھی عطا کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کے رزق کے اندر اللہ عز و جل کو شادی بھی عطا فرماتا ہے، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ یہی کتاب تو ہے جس طریقے سے دنیا میں اس کتاب کو پڑھنے والا اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا حقدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کتاب کی تلاوت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اس طرح سے بلندی عطا کرے گا کہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن بلندی کی طرف لے جانے کے لیے ہے، یہ قرآن اللہ عز و جل عروج کے لیے نازل فرمایا کہ اس کتاب سے وابستگی کے بعد اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر عمل بھی کرو۔ یہ کتاب صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہی کتاب ہے۔ جب اس کی پیروی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ خود رب قدیر نے اپنی کتاب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ برکت والی کتاب اللہ نے ہم نازل فرمائی، اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا اے رحم و کرم کے متلاشیوں، اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں اس کتاب سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا، اس کتاب سے ہمارا معاملہ کتنا درست نظر آتا ہے۔ ذرا آپ دیکھو اور اپنے بارے میں غور کرو۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پریشانیوں کے عالم میں ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے۔ خود رب نے اپنی کتاب کی شان بیان فرمائی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب، یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر اگر امن چاہیے، معاشرے کے اندر جھگڑے فساد پیدا ہو چکے ہیں، ان جھگڑے فساد کو ختم کرنا ہے اور معاشرے کو پرسکون بنانا ہے، اس کا دستور بھی اللہ اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ آپ اندازہ تو لگائیے، اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو قرآن کی رہنمائی حاصل کرو، طبیعت کے اندر قرار چاہتے ہو قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، نور چاہیے، روشنی چاہیے، اس کتاب سے حاصل کرو۔ یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ اس مدرسے کے اندر یا کسی بھی سنی دارالعلوم میں پڑھنے والا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کے معنی اور قرآن کے اسرار و رموز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جب علم قرآن کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، معاشرے کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ ان بچوں کو آدمی ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بچے زیور علم سے آراستہ مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں وہ بچے ہمدردی سے دیکھنے کے لائق نہیں، عزت سے دیکھنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ یہ مہمان رسول ہیں، اور اندازہ لگائیے ان کے لیے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے ان کی، کتنا اونچا مقام ہے، اور وہ ماں باپ
باپ جو اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے دارالعلوم کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہیں، پڑھواتے ہیں، جانتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کا مقام قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو ایسا لباس قیامت کے دن عطا کیا جائے گا جس لباس جیسے لباس کا تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو دینی ادارے کے اندر داخلہ دلواتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ یقیناً ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل بہت اجر عطا فرمائے گا اور بہت عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی وہ تجارت جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں، اس میں اللہ نے تلاوت کا ذکر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص تلاوت کا اتنا عادی بن جائے، تلاوت کا اتنا شوقین بن جائے کہ تلاوت اس کی زندگی بن جائے، تلاوت کے اندر اتنا مصروف ہو جائے کہ تلاوت کی بنیاد پر اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وہ دعا مانگے، یا دعا کا وقت بھی وہ تلاوت ہی میں خرچ یا قرآن سمجھنے میں خرچ یا قرآن پر عمل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی دعا میں وہ جو کچھ مانگنے والا تھا اس سے زیادہ اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بناؤ، قرآن کی تلاوت کی اپنی عادت بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہی قلب کے اندر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، سامان تسکین نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے کس وجہ سے تیار ہوئے تھے؟ کیا کوئی سختی ان پر ہو رہی تھی؟ اس سختی کی وجہ سے؟ ہاں سختی تھی ضرور، لیکن سختی کس بات پر تھی؟ قرآن پر۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں بلند آواز سے تو سختیوں کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن صدیق اکبر جواب ارشاد فرماتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہ قرآن سے شغف تھا، یہ قرآن کی تلاوت کی کیفیت تھی، یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت تھی۔ آج ہمارے گھروں کی پہچان ناچ گانے اور باجے تماشوں کی آواز بن گئی، کل تک ہمارے گھروں کی پہچان یہ تھی کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی، ہمارے گھروں سے اللہ عز و جل کی تلاوت کی آواز، اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کی آواز آتی۔ آپ جانتے ہیں مدینے کی گلی میں رات کے سناٹے کے اندر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ گزر رہے تھے، کسی گھر سے رات کے سناٹے میں تلاوت کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع۔ یہ آیت کریمہ جیسے ہی فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکرائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی، وہیں پر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پتہ چلا ہمارے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی وہ گھر والے پرسکون زندگی گزارتے، جس گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ان گھروں سے بیماریاں اور پریشانیاں دفع ہو جاتی، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ان گھروں کے اندر پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی۔ آج اگر ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر کی دیواریں ترس رہی ہیں کہ کوئی اس گھر میں قرآن کی تلاوت کرے۔ گانوں کی آواز کی گواہی تو گھر کی دیواریں دے سکتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھر کی دیواریں دینے کے لیے تیار نہیں۔ رات کے 3 بجے تک گھروں کے اندر سیریل چل رہے ہیں، یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ دیکھا جا رہا ہے، بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ یاد رکھیں جن گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، اور قبرستان میں زندہ نہیں رہتے، قبرستان میں مردہ رہا۔ اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور اس کتاب کی تلاوت کا جو عادی ہوگا کبھی خسارے میں نہیں ہوگا۔
کبھی گھاٹے میں نہیں ہوگا. یہ رب کا فرمان ہے. نہ یہاں کا گھاٹا ہوگا نہ آخرت کا گھاٹا ہوگا, نہ یہاں کا نقصان ہوگا نہ آخرت کا نقصان ہوگا. اس کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل بنا دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات کا ذکر فرمایا, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اللہ اکبر. جو نماز قائم کیے. پتہ چلا جس طریقے سے تلاوت کے ذریعے اللہ خسارے سے بچا لیتا ہے, ایسے ہی اقامت صلاۃ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل خسارے سے بچا لیتا ہے. اب اس کا فائدہ بھی دنیا میں آپ دیکھیں. اللہ اکبر. آج کی تنگدستی کا شکار انسان بہت سارے بزرگوں کے پاس جاتا ہے, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں. بابا پریشانی ہے, دھندا نہیں چلتا, کاروبار میں مندی چل رہی ہے, گاہک دکانوں پر نہیں آتے. حضرت کسی نے ہمارے کاروبار میں بندش تو نہیں کر دی, غرض کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس طریقے کی چیزوں کے سلسلے میں کبھی پریشان حال اچھے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے صحیح رہنمائی ملتی ہے, اور کبھی ایسوں کے پاس پہنچتے ہیں جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. نتیجتاً شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ مال جو کچھ تھا وہ بھی چلا جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو عورتیں اپنی آبرو بھی گنوا کر کے آ جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ چاہتے ہیں تنگدستی سے آپ سے چھٹکارا ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی پیدا فرما دے. سب کے وظیفے آپ نے سنے ہوں گے. میں آج اللہ کا عطا کردہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کا عطا کردہ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے, اے رزق کے متلاشیوں اور رزق کی تنگی کے شکار لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں رزق عطا کروں تو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا, میں تمہیں روزی عطا کروں گا. اور جو رب روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا, بلکہ اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. نسخہ عطا فرما دیا, نماز قائم کرو, خود بھی نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر آنے والے ننھے بچوں کے رونے کی آواز پر اپنی نماز مختصر کر دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اتنا نماز کے سلسلے میں شدت کے ساتھ حکم اور قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نماز ہی ہے جو بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے, یہ نماز ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے, یہ نماز ہے جو تکبر سے پرے رہنے کی تعلیم دیتی ہے, یہی نماز ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے, یہی نماز ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت ساری ترقیوں کی منازل طے کرتا ہے. نماز افضل العبادات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اقامت صلاۃ کے بارے میں فرمایا گیا, اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ, ان کے وقتوں کے ساتھ, اس کی اچھی طریقے سے شرعی اعتبار سے رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کرو. جب تم نماز قائم کرو گے تو اب اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا, حشر میں بھی عطا فرمائے گا. قبر میں نماز کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے. جو دنیا میں نماز پڑھے گا
اللہ قبر کے اندر اس کی تاریکی کو، قبر کی تاریکی کو دور فرما کر قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم نماز تو کسی حد تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ نماز کے پابند بھی نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس مومن کی نماز کے بارے میں فرمایا، جس مومن کی نماز اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، جب ہم مومن کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کی نماز کا جائزہ اگر لیں، آج کے مسلمانوں کا، اللہ ماشاءاللہ بہت ساروں کی نمازوں کے اندر ایمان والوں کی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نظر نہیں آتی، بلکہ نماز کا معاملہ دوسرا نظر آتا ہے۔ اب ایمان والے جن کو رب قدیر کامیابی عطا فرماتا ہے، ان کی نماز کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ نماز میں گریہ وزاری کرتے ہیں، ان کی نمازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کی نماز ان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور ان کی نماز کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے انہیں وہ نماز مالا مال کر دیتی ہے۔ آج ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نماز میں خشوع بھی نظر نہیں آئے گا، ہماری نماز میں خضوع بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ڈرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ پر حکم نہ لگ جائے، لیکن منافقین کی جو نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، اگر مسلمانوں کی اللہ ماشاءاللہ نماز کو دیکھا جائے تو وہی طریقہ ان کا نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو قرآن منافقین کی نماز کے بارے میں کہتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، اللہ اکبر، ان کی نماز کے اندر وہ سستی سے نماز ادا کرتے ہیں، بالکل مردے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں، نہ رکوع برابر ہو رہا ہے، نہ سجدے برابر ہو رہے ہیں، نہ قیام برابر ہو رہا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میری نظروں سے گزرا، جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہو جائے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ نماز خضوع کے ساتھ ادا کریں، خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی پہلی چیز جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری چیز جنہوں نے نماز قائم کی، اور تیسری چیز اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہم نے جو ان کو روزی عطا فرمائی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں اور باطن میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کے بارے میں اور متقین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو متقی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ ردی خرچ کرتا ہو، بلکہ نیکی کو اس وقت تک یہ خرچ پہنچ نہیں سکتا، یہ انفاق، جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آیت کے آگے کی ٹکڑے نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے اور انسان کو متنبہ کر دیا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ اکبر، جو چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو نا، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اللہ کے نام پہ کیا خرچ کرتے ہیں۔ جو ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ
اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور جو ہمیں پسند ہوتا ہے اسے اللہ کے نام پر دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں تک کہ خرچ کرنے والے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے، ظاہر میں بھی دو، باطن میں بھی دو، دکھا کر کے بھی دو، چھپا کر کے بھی دو، اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں، کوئی نقصان ہے ہی نہیں، کوئی ٹوٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب قدیر نے مختار کائنات بنایا، مالک دو جہاں بنایا، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا لٹاتے تھے رسول اعظم پر، کتنا لٹاتے تھے دین کے نام پر، کتنا لٹاتے تھے اللہ عز و جل کی راہ کے اندر، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس پروگرام کے اندر، آج کے اس جشن دستار کے اندر تین چیزوں کا پیغام لے کر کے جاؤ اور اس پر عمل کے جذبے کے ساتھ جاؤ کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص سوچے نماز کے لیے جاؤں گا تو گاہک چلا جائے گا، تم اللہ کے فرمان پر تمہارا پورا یقین کمزور ہے، تم جاؤ گے گھاٹا نہیں ہوگا۔ جس کسٹمر کے بارے میں تم کو یقین تھا کہ وہ کسٹمر لیتا تو اتنا فائدہ ہوتا، اللہ اس سے بہتر کسٹمر تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ نماز ہے۔ گانے غزلیں اور باجے تماشوں کے اندر جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں چھوڑ دو سب سے رشتہ، قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاؤ۔ پڑھنا نہیں آتا ہمارے علماء کے پاس آؤ، علماء کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، آن لائن کلاسز جوائنٹ کرو۔ جب تم ہر تجارت کے بارے میں سوچتے ہو کہ گھاٹا نہ ہو، تو جب اللہ نے تمہیں ایسی تجارت عطا فرما دی جس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں، تو اس تجارت کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اس تجارت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اللہ کے نام پر دینے کے عوض کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کا 10 کا وعدہ نہیں ہے، یقیناً اس کا وعدہ 10 کا ہے، وہ ملے گا، اس کا وعدہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، ذرا ان کی زندگی دیکھیے، ان کے پاس فراوانی آپ کو ملے گی، ان کے دل میں اطمینان ملے گا، ان کی زندگی میں سکون ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دارالعلوم برکات خواجہ آپ کو علماء کی جماعت دیتی ہے جو آپ کی رہنمائی کریں، دارالعلوم برکات خواجہ حفاظ کی عظیم ٹیم آپ کو دیتی ہے جو آپ کی رہنمائی کریں، آپ کو رمضان المبارک میں پورا قرآن سنائیں، آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، آپ کے بچوں کا ناظرہ درست کریں، علماء فتاوے دیتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بیان کر کے قرآن کے اسرار و رموز سے آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف دنیا کا مت سوچو، کچھ آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ یاد رکھیں آخرت ہی کا گھر سب سے اہم گھر ہے، آخرت ہی کا گھر وہ گھر ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں۔ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ اکبر۔ لیکن ہماری پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اسی چیز پر گردش کر رہی ہوتی ہے، دنیا 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 دنیا۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ رات کو سوتے بھی ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں
اسی دنیا کو دیکھتے ہیں، کبھی آخرت کے بارے میں بھی غور کرو، کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچو کہ ہم کون سا کام کریں جس سے دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمارا فائدہ ہو۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دونوں جہاں کے فائدے کے لیے یہ 3 نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے جو قرآن کی روشنی میں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پڑھو بھی، اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو اور اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ نماز قائم بھی کرو، گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش بھی کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نماز کے بارے میں تاکید بھی کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مال دیا ہے، خود اپنے مال کا استعمال اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرو، رشتہ داروں کے لیے بھی کرو، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا تعلق بالقرآن بھی مضبوط ہو، تعلق بالرسول بھی مضبوط ہو، تعلق بالنماز بھی مضبوط ہو، تعلق بالعلم بھی مضبوط ہو۔ اللہ یہ سارے تعلقات ہمارے مضبوط فرما دے تاکہ ان تعلقات کی بنیاد پر ہم دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ صحابہ کی عقیدت اور ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی اپنے سینے میں روشن رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن سے اپنے تعلق اور محبت کو آپ اپنے دل میں پیدا کرتے ہو، وہیں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ العظیم زندگی کا سفر اطمینان سے گزر جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کچھ کلمات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہنے سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو کلمات خیر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر حق کے ساتھ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔